آج کی یہ تقریب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آل پاکستان جمعیت العباس ویلفیئر سوسائٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل، جو گزشتہ دنوں شدید علیل ہو گئے تھے عارض قلب کی وجہ سے، ماشاءاللہ سے آپ تمام دوستوں کی دعاؤں کے طفیل اور دیگر جو یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں نہیں موجود بھی نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے بھی ان کے لیے دعائیں کی، ان کے طفیل ماشاءاللہ سے آج ہمارے درمیان صحتیاب ہو کر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ان کے صحتیابی کی خوشی میں ہم نے یہ تقریب رکھی ہے۔ تقریب کا آغاز باقاعدہ اللہ پاک کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے۔ میں خود تلاوت قرآن پاک کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میں حیدرآباد سے آئے ہوئے معزز مہمانان جناب حیدرآباد زون کے جنرل سیکرٹری محمد ندیم عباسی، جوائنٹ سیکرٹری محمد عمر فاروق عباسی اور دیگر ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ہی میں کراچی زون کے صدر جہانگیر علی خان ایڈوکیٹ عباسی، عبدالحبیب عباسی، ناصر علی عباسی، نفیس احمد عباسی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں جناب عمر فاروق عباسی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ عادل صاحب کے لیے جو حیدرآباد سے سوغات پھولوں کی مالا لے کر آئے ہیں وہ عادل صاحب کو پہنائیں۔ خالد بھائی آئیں۔ میں آج کی تقریب میں عادل صاحب کے داماد خالد عبدالسلام کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ خالد عبدالسلام صاحب نے بھی اور ایک اور داماد نصیر الدین بھائی صاحب کے صاحبزادے ضیاء الدین عباسی اور شہزادہ صاحب نے بھی
ان کی عادل صاحب کی بہت خدمت کی، بہت تیمارداری کی. جمیعۃ العباس ویلفیئر سوسائٹی ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کی خدمت کی ہے. آصف اور خصوصی طور پر عادل صاحب کے صاحبزادے اور جمیل عباسی صاحب کے ہمارے جو سرپرست اعلیٰ رہے ہیں، ان کے پوتے جناب محمد عاصم صاحب کی بھی جمیعۃ العباس ویلفیئر سوسائٹی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ فروغ برداشت نہیں کی، جس سے اور بہت زیادہ خدمت کی. ہر وقت عادل صاحب کا خیال رکھا. میں ایک بار پھر ان جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خدمت کی. اور ان تمام دوستوں کا جنہوں نے فیس بک پر، واٹس ایپ پر دعائیں کی اور ہماری اپیل پر لبیک کہا، ان تمام دوستوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عادل صاحب کے لیے دعائیں کی. اور آج ہمارے درمیان عادل صاحب ماشاءاللہ صحت یاب ہو کر ہمارے درمیان موجود ہیں. میں اس سلسلے میں عمر فاروق عباسی صاحب سے گزارش کروں گا وہ بھی کچھ اپنے خیالات کے ساتھ فرمائیں. عادل صاحب ہمارے ایک اثاثہ ہیں. جمیل صاحب کے فرزند ہونے کی وجہ سے جو خدمات انہوں نے انجام دی عادل بھائی نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو ان کی خدمات کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا اور ان کی تیمارداری کر کے جن دونوں نے خدمات انجام دی ہم کو بہت مشکور ہیں. اور جمیل العباس صاحب ہم تہہ دل سے انہیں شکریہ ادا کرتی ہیں. جو ساتھی ہیں موجود ہیں برائے مہربانی آپ ان کو ہمارے الفاظ پہنچائیے گا. اچھا عادل بھائی علم کو مسافر صحت رکھے اور درازی پر بھی خیرتا فرمائیں. ہم سب ان کی دعا کو ہیں، ہم ان کی شان و شان ساتھ کھڑے ہیں. اور جو ان کے عزیز اقارب اور ساتھی ہیں ہم ان کے بھی ساتھ کھڑے ہیں. کبھی ہمارے کو ضرورت ہو کہ ہمارا ایک کام ہو، ضروریات کی ان شاء اللہ حاصل ہوں گے. اور عادل بھائی کے لیے ہم سب دعا کرتے رہیں گے اور تمام ساتھیوں کہیں گے کوشش کریں. اور عادل بھائی جس طرح پہلے کام کرتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی کام کرتے رہیں. اللہ ان کو کرم فرمائے. اس موقع پر میں خاص الخاص محمد نفیس احمد عباسی صاحب کا بھی میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی بر وقت ایک اپنا فریضہ ادا کیا اور جمیعۃ العباس ویلفیئر سوسائٹی کراچی سے خیبر تک ان کی شکر گزار ہیں. اور میں درخواست کروں گا جنرل سیکریٹری ہے حیدرآباد زون جناب محمد ندیم عباسی صاحب سے وہ اس حصے میں اظہار خیال فرمائیں. بیٹھ کر اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ آج ہمارے درمیان جو عادل صاحب ہیں وہ روزہ صحت ہیں اور اللہ پاک ہم سب کو صحت کی نعمت سے مالا مال رکھے. حیدرآباد میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی جیسے ہمارا بھائی نے کہا کہ لوگوں نے دعائیں کی اپنے طور سے جس کو بھی اس بات کا احساس ہوا. میں ان لوگوں سے بھی ملا جو ہمارے آپ کہہ لیجئے کہ ویل وشر ہیں، مطلب ہماری برادری سے بھی تعلق نہیں ہے لیکن عادل بھائی کی شخصیت ہے اس لیے جانتے ہیں. تو انہیں بھی بڑی حیرت اور افسوس بھی ہوا کہ بھائی یہ معاملہ ہو گیا. تو الحمدللہ انہوں نے اپنے طور سے دعا میں یاد رکھا. حیدرآباد میں ہم نے ایک ذیلی کمیٹی میں چھوٹا سا پروگرام رکھا تھا، اس میں اپنے حسب توفیق جو بھی تھا اس میں بھی دعائیں خیر کی گئی. اور اللہ رب العزت سے ہم اسی بات کا جو ہے وہ ملتمس ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ایک بات کی حیثیت ہے تو برادری کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس وقت اویلیبل تھا جو بھی تھا. دیکھیں رشتے تو ایسے ہیں کہ وہ تو کرنے ہی ہیں، اولاد نے کرنا ہے، بھائی نے کرنا ہے، لیکن جو
برادری کے لوگ تھے اور جس وقت انہوں نے اس کو محسوس کیا اور جس پھرتی سے اور فراغ دلی سے، تو یہ بہت بڑی بات اور یہ سعادت ان کے حصے میں آئی. تو ہم اتنی بڑی برادری ہیں، اتنے بڑے ہم دارودار ہیں، تو اگر ہم ایک ایک آدمی بھی اگر ڈیوٹی لگا لیں یا ڈپیوٹ کریں تو ہم کر سکتے ہیں. یہ بات احساس کی ہے، تو یہ احساس نظر آیا، عملاً نظر آیا، اور اللہ پاک نے ان کی جو کاوشیں تھیں وہ کامیاب ہوئی. ہم پھر دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحت یابی اور عافیت اور زندگی کے ساتھ ہمارے ساتھ سب کا قائم رکھیں. شکریہ. اب میں درخواست کروں گا جناب عبدالحبیب عباسی صاحب سے کہ وہ بھی اس سلسلے میں اظہار خیال کریں. السلام علیکم. جہاں تک صحتیابی کا معاملہ ہے، اللہ کے رحم سے ہم سب سے زیادہ صحت مند عاجز صاحب ہم سب سے زیادہ صحت مند ہیں. ان کے پاس صحتیابی کا سرٹیفکیٹ ہے جو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں. اللہ ان کی عمر دراز کرے اور صحت کے ساتھ صحت کی نعمت عطا کرے. اور اگر جماعت کا معاملہ دیکھا جائے تو عزت معاف جمیل عباسی صاحب یہ حقیقی جانشین ہونے کا میں نے سب کچھ دیکھا. عابد صاحب نے شادی کر دی کہ اپنے ساتھی صحت کے باوجود انتھل کر کے جمعیت کو جس مقام تک پہنچایا یہ انہیں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اس کا اعتراف مخالفین کرتے ہیں. تمام عباسیوں کے لیے ان کی حیثیت قائد اعظم جیسی ہے اور میں ان کی قائدانہ صلاحیت پر سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی صحت اور عظیم مزید اب میں حیدرآباد زون کے کراچی زون کے صدر جناب جہانگیر علی خان عباسی ایڈوکیٹ سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خراج فرمائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے ہمارے تمام جتنے بھی مہمان آئے ہیں سب کو شکریہ کہ ہمارے اتنی شارٹ نوٹس کے اوپر سب یہاں حاضر ہوئے. عادل صاحب کے لیے دعائیں کریں اور عادل صاحب کی صحتیابی کی خوشی میں سب خوش ہوئے. عادل صاحب ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم اہمیت رکھتے ہیں ہمارے عباسی برادری کے لیے، اور میں یہ کہوں گا کہ پوری عباسی برادری کو چلا رہے ہیں ہمارے عادل صاحب چلا رہے ہیں. جتنی محنت یہ کرتے ہیں اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے. ایون یہ کہ جس دن ان کی طبیعت خراب ہوئی اس کے سیکنڈ ڈے بھی ان کو اپنی جو ایک چیریٹیبل ڈسپینسری بنا رہے اس کی فکر لگی ہوئی تھی، نہ کہ ان کو اپنی صحت کی، جس کی ہمارے انوار صاحب نے ان کو ایشورنس دی کہ بھائی آپ بے فکر رہیں، آپ جو ہے وہ ریسٹ کریں اور انشاءاللہ آپ کی کوئی کمی آئے گی نہیں. اور عادل صاحب کا ہی اسی میں سارا کریڈٹ جاتا ہے اس کو اور انوار صاحب کو کہ یہ دن رات اس ڈسپینسری کے لیے بھی لگے رہے. اور آج ماشاءاللہ وہ اپنے کامیابی کی طرف گامزن ہے. آپ کو بہت جلد عادل صاحب ہی خوشخبری دیں گے جب اس کا افتتاح کریں گے، اس کی اوپننگ کریں گے. اور آپ سب سے یہی التماس ہے کہ ہمارے عادل صاحب کے لیے اور جتنے بھی ہمارے اس میں سینئرز ہیں جونیئرز ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور کامیابی دے، اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی ہمارا جو مشن ہے اس کو کامیابی کی طرف گامزن کریں. شکریہ.